أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو. عدت میں انہیں گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں، مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے.
اور جب تم اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنے میں 2 گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1-2۔ قاری اسد الحق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں جی گے۔ الحمدللہ۔ اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی میں بالکل بات کروں گا، لیکن ایک مضبوط خاندان جو ہے وہی ایک مضبوط معاشرہ بھی بناتا ہے۔ اگر بات کی جائے پچھلے کچھ سالوں میں تو پاکستان میں جس طرح طلاق کا ریشو بڑھا ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی، کیونکہ بہت سارے سوالات اس بات پہ جنم دیتے ہیں۔ یہ بدلتے ہوئے سماجی رویوں کا نتیجہ ہے، یا پھر یوں کہیے کہ برداشت کی کمی ہے، یا پھر ہمارے بیچ میں کانورسیشن یعنی مکالمہ جو ہے وہ نہیں ہے، یا ہم نے نکاح کو بہت آسان اور طلاق کو مشکل بنانے کی بجائے نکاح کو مشکل اور طلاق کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ بہت کم وقت میں ایک دوسرے کو سمجھے جانے بنا اس نہج تک آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی بجائے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو چھوڑنے پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اگر بات کی جائے تو طلاق حلال ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے وجوہات یہی ہیں کہ رشتے وقت کے ساتھ جڑتے ہیں، وقت کے ساتھ بنتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ پر جو آج ہمارے پروگرام میں زیر بحث بات رہے گی کہ ایک اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کے باوجود بھی کیوں اس تیزی سے اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور سسٹم اس کا کیا حل نکال رہا ہے کہ کیا یہ اتنی آسانی سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر طلاق کے بعد بھی بے تحاشا کنفیوژنز ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہیں، اور اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہم آج اپنے علماء کرام سے بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جب خدا نخواستہ طلاق 2 لوگوں کے بیچ میں جب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے معاشرتی طور پہ وہ عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ بات نہیں سنتی ہوگی، یا اس کا نخرہ بہت تھا، یا وہ ڈیمانڈنگ بہت تھی۔ فیملی میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہیں پہ برعکس جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ مردوں کے اوپر اس چیز کا اسٹگما لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ مرد صحیح نہیں ہے، اور یہ تو اس طرح سے ہے، یہ تو اس طرح سے ہے۔ تو دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ، جس پہ آج ہم بڑی تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے دین نے اس کا بیسیکلی جو ایک ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے ہمیں اس کا کیا پروسیجر بنایا ہے کہ نکاح کی صورتحال میں کس طرح سے آپ سیکیور کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو، طلاق کے بعد بھی کیا حقوق ہیں، اور طلاق کیا اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے جتنی آسانی سے آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ ہے کہ بس آپ نے وہ سائن کیا اور آپ کی طلاق ہو گئی، اور پھر وہ ایک گالی بن جاتی ہے اس عورت کے لیے بھی۔ جو سفر ہے وہ بچے کرتے ہیں بہت زیادہ، اگر بچے ہوں تو، اگر نہ ہوں تو عورت یا مرد دونوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ سو دیر آر لاٹ آف کویشچنز جو میرے بھی ذہن میں ہیں، آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے۔ ابھی جب آیت سن رہے تھے تو اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ طلاق کے بعد جب تک عدت پوری نہ ہو تو عورت گھر میں رہے۔ اب ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، ڈیورس مینز ڈیورس، ختم، کٹ آف۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان سے ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، اور طلاق کے بعد بھی جب ہم آگے رجوع کرنے کا کہتے ہیں تو کتنی بار کہنے سے طلاق ہوتی ہے،
क्या 3 दफ़ा कह देने से तलाक़ हो जाती है या एक दफ़ा कहना है, या अगर तीनों दफ़ा आपने कह दिया तो वो एक काउंट होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिन पे आज हम बात करेंगे अपने उलमाए कराम से। लेकिन उसके साथ साथ हमारा किचन भी है और मज़े मज़े के खाने भी बनेंगे। हमारी आज मेहमान भी बड़ी प्यारी सी छोटी सी मेहमान है और उनको भी हम यहाँ पे बुलाएंगे, और उसके साथ साथ बच्चों का भी सेगमेंट है। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बहार रमज़ान